اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ پاکستانی سیاست پر کیا اب بھی درگاہیں اور گدیاں اثر انداز ہوتی ہیں؟ سیاست درگاہوں پر کیوں سجدہ ریز ہوتی ہے؟ اسرائیلی پارلیمان نے ملک کو یہودی ریاست قرار دینے کا متنازع بل منظور کر لیا۔ یہودی آبادکاری قومی مفاد قرار پائی۔ اور بی بی سی اردو الیکشن سیریز کے سلسلے یلو چیئر میں دیکھیے گا کہ کوئٹہ کے رہنے والوں کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملا تو وہ کیا کریں گے؟ پاکستانی سیاست میں درگاہوں اور گدیوں کا اثر و رسوخ ایک طویل عرصے سے قائم ہے۔ صوفیوں کی سرزمین کہے جانے والے خطے صوبہ سندھ میں بھی جہاں گدیوں کا سیاسی اثر و رسوخ ہے، وہیں ہر ضلع میں موجود درگاہیں بھی اپنا سیاسی کردار ادا کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں ان سے متعلق یا منسلک لوگوں کو ترجیحی بنیاد پر ٹکٹ بھی دیتی ہیں۔ مزارات اور سیاست کا تعلق ہے کیا؟ ریاض سہیل کی رپورٹ۔ پنچن پاک حمایت میری سیاسی سوچ اور صوفی خیالات کے پس منظر کے باوجود سندھ کے دیگر درگاہوں کی طرح سچل کے گدی نشین کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہوئے۔ جہاں پہ کوئی ایسے گدی نشین بھی ہیں جو اپنے مریدوں کو ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور وہ سیاست میں پتہ نہیں کب سے ہیں کہ آپ اپنے مرید کو اپنے ساتھ بھی نہیں بٹھا سکتے بیکاز وہ آپ کے نیچے بیٹھے، کیوں وہ انسان نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اس طرح کے لوگ، صرف اویئرنیس کی بات ہے۔ سچل سرمس کے مزار سے صرف 7 کلومیٹر دور یہ پیر آف رانی پور کی درگاہ ہے۔ اس خاندان کے افراد عرصہ دراز سے سیاست میں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے آئے ہیں۔ گدی نشین فضل شاہ کے والد 5 بار رکن قومی اسمبلی بنے اور فضل شاہ خود 2 بار رکن رہ چکے ہیں۔ ان کے مرید سندھ کے علاوہ بلوچستان میں بھی موجود ہیں۔ ہم اگر چپ کر کے بیٹھ جائیں تو ان بیچاروں کو حق کوئی نہیں دلوا سکے گا۔ ان کے حق کی خاطر ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے۔ اگر پیر فضل شاہ کہیں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پیپلز پارٹی کے ووٹ کی ضرورت ہے، اگر پیپلز پارٹی کہیں کھڑی ہوتی ہے تو اس کو فضل شاہ کے ووٹ کی ضرورت ہے، یعنی ہماری درگاہ کے مریدوں کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ پیر سید فضل علی شاہ مسلسل پیروں اور گدی نشینوں کو ٹکٹ دینے پر خیرپور میں پیپلز پارٹی کے کارکن بھی ناراض ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مارشل لا کے طویل دور کے بعد 1988 کے عام انتخابات میں مڈل کلاس رہنماؤں کو ٹکٹ دیے۔ نتیجے میں اس وقت کے پیر پاگاروں کو بھی شکست ہوئی، جس کے بعد انہوں نے کبھی انتخاب نہیں لڑا۔ دن بہ دن غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم پارٹی قیادت کو یہ عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، برائے مہربانی کوئی ایسا انسان، ایسا ورکر لایا جائے جسے غلامی میں ہماری غلامی سے آزاد ہو سکیں۔ رانی پور سے تقریباً 50 کلومیٹر دور یہ پیر پاگارہ اول کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ ہر جماعت کا روحانی کے علاوہ سیاسی مرکز بھی ہے۔ دیگر روحانی جماعتوں کے مقابلے میں یہ جماعت سب سے زیادہ منظم اور سخت گیر ہے۔ پیر کے فیصلے کے خلاف ووٹ دینا ایک جرم کے مترادف ہے، جس کی سزا سماجی بائیکاٹ ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی نیوز، خیرپور۔ اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے صحافی اور تجزیہ کار شاہزیب جیلانی سے بات کی۔ پہلے یہ پوچھا کہ پیر یا گدی آج بھی عوام کے لیے اہم کیوں ہے؟ اہم اس لیے ہے کہ ہمارے ملک میں جو مسائل ہیں، جو گمبھیر مسائل ہیں، اس تک بعض اوقات ریاست پہنچ نہیں پاتی، ہماری حکومت پہنچ نہیں پاتی۔ ہمارے دیہی علاقوں میں، دور افتادہ علاقوں میں جب لوگوں کے پاس کہیں جانے کا اور چارہ نہیں بچتا تو وہ گدیوں کی طرف رجوع کرتے آئے ہیں۔ ایک ٹریڈیشنل سلسلہ ہے جو ہمارے اس خطے میں دہائیوں بلکہ صدیوں پرانا ہے، اور ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اپنی جگہ پہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ سیاستدانوں کو گدی کے اثر و رسوخ کی زیادہ ضرورت ہے یا گدی نشینوں کو سیاست سے حاصل ہونے والے طاقت کی؟ جب ووٹ کی بات آتی ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے ان سیاستدانوں کو جو الیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں، کہ وہ جو بھی گدی نشین ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اور یہ جو ایک روحانی رشتہ ہے، ایک عقیدے کا رشتہ ہے، اس کا سیاسی فائدہ بھی اٹھائیں۔ یہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، یہ ملک کے کچھ حصوں میں ہے یا پورے ملک میں؟
देखिए, मैं अगर आपको मिसाल दूं, इस इलेक्शन कैंपेन में मैं सिंध को मैंने देखा है, बलूचिस्तान गया, मैं पंजाब गया। पंजाब में अगर आप सिर्फ जंग की बात करें तो मिसाल के तौर पे वहाँ पे फैसल साले हयात गद्दी नशीन हैं, शाह जीवड़ा के अहले तशी सिलसिला है वहाँ पे, वो हमेशा खड़े होते हैं। उनका मुकाबला होता है सुल्तान बाहू के ख़ानदान से, और वो एक कादरिया सिलसिला है। तो जंग में अगर आप जाएं मिसाल के तौर पे तो आपको ये फैक्टर हावी नज़र आएगा। वहाँ सियासी पार्टियों की अहमियत नहीं है, बल्कि इन बातों की ज़्यादा अहमियत है। सिंध में आप देखें तो इस दफ़ा शाह महमूद कुरैशी जिन 2 हलकों से खड़े हुए हैं, उमरकोट और थर के, वहाँ पे गौसिया जमात की बड़ी इन्फ्लुएंस है, उनकी काफ़ी मजबूत पोजीशन है। पीर पगाड़ा की हुर जमात, वो उस बेस पे सांगड़ से, खैरपुर से सीटें जीतते आए हैं। तो ये एक हकीकत है, और इसमें तब्दीली इसलिए नहीं आई कि हमारे यहाँ जमहूरी तसलसल नहीं रहा, लोगों में वो आगही, वो एजुकेशन नहीं आ सकी जो शायद 70 साल में आ जाती, और इसीलिए लोग इन मज़ारों से, इन पीरों मुर्शिदों से अभी तक जुड़े हुए हैं, अकीदे के लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी। तो शाहज़ैब जिलानी, ये जो रूहानी असर व रसूख है इंतखाबी सियासत में, क्या ये कोई अहम किरदार अदा करता है? देखा हमने ये है कि शहरों में ज़ाहिर है कि गद्दियों का, पीरों का असर उतना नहीं होता, क्योंकि लोग निस्बतन तालीमी याफ्ता हो जाते हैं, वो इन मामलात से निकल आते हैं, उनमें एक हौसला होता है अपने मसाइल हल करने का। लेकिन हमारे बड़े दूर दराज इलाकों में, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जहाँ पे वो मिल नहीं सकते, रियासत के जो नुमाइंदे होते हैं या हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, उनके लिए यही पीर फ़कीर या उनके खलीफे सब कुछ होते हैं। वहीं से उनको माशी उनके मसाइल भी हल होते हैं, मुकामी मसाइल हल होते हैं, और वो उसी तरफ देखते हैं अपने हर मसले के हल के लिए। तो शाहज़ैब जिलानी, ज़रूरी तो नहीं ना कि किसी सूफ़ी सिलसिले में तमाम के तमाम मुरीद जो हैं वो एक ही तरफ हो। ऐसी सूरत में क्या होगा कि गद्दी नशीन एक तरफ हो और मुरीद दूसरी तरफ हो, फिर क्या होता है? ऐसा भी होता है हमारी सियासत में। मुझे याद है 1988 का इलेक्शन और 1990 का खैरपुर में पीर पगाड़ा साहब ख़ुद पहली दफ़ा मैदान में उतरे थे, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उस वक्त जो हमने नारे सुने वो लोग कहते थे कि पीर जो न मीर जो, वोट बेनज़ीर जो। और उस ज़माने में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो लोग थे उन्होंने पीर पगाड़ा जैसी शख्सियत को हराया। तो जब एक सियासी वेव चलती है अवेयरनेस की, एम्पावरमेंट की, तो फिर वो बड़े बड़े पीरों को भी बहा ले जाती है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जमहूरी अमल नहीं होता रहा टाइम पे, लंबे लंबे अरसे हमारे यहाँ फ़ौजी हुकूमतें रही हैं, तो वो सिलसिला रिवर्स होता गया है। और ये दरगाहें और ये पुराने ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमने देखा है कि फ़ौजी अदवार में ज़्यादा मजबूत हुए हैं, और इसीलिए वो आज भी एक बहुत ही पोटेंट फोर्स हैं। कराची से ये सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहज़ैब जिलानी। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में हमारे फेसबुक पेज पर खुसूसी फेसबुक लाइव्स पेश किए जा रहे हैं। हम हर मंगल को इन इंतखाबात में हफ्ते भर की ऐसी अहम पेशरफ पर नज़र डालते हैं जिसे उमूमन बाकी मीडिया नज़रअंदाज कर देता है। ये पेशकश देखने के लिए facebook.com/BBC उर्दू पर तशरीफ़ लाइए। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ के अहले खाना ने उनसे और उनकी बेटी मरियम नवाज़ से आज जेल में मुलाकात की, लेकिन उनकी कानूनी टीम को मुलाकात से रोक दिया गया। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज़ शरीफ को उनकी बेटी के हमरा 13 जुलाई को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार करने के बाद रावलपिंडी की अडियाला जेल में डाल दिया गया था। BBC की नामनिगार फरहत जावेद भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ को रावलपिंडी में मौजूद इस अडियाला जेल में कैद किया गया है। आज यहाँ मुलाकात का दिन था और यही वजह है कि जेल के बाहर एक खासी बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और उनके रहनुमाओं की मौजूद रही। जिन लोगों ने मुलाकात की उनमें उनके फैमिली मेम्बर्स शामिल हैं, जिनमें मरियम नवाज़ के बेटे और उनकी बेटी भी हैं। जो मुस्लिम लीग नून की एक अहम रहनुमा मरियम औरंगज़ेब भी शामिल थी। फैसिलिटीज़ उनको पहली रात नीचे सुलाया गया, और जब वो सो गए तो उसके बाद उनको ख्याल आया शायद कि बड़ी ज़्यादती हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने उनको ऑफ़र किया, लेकिन उन्होंने उससे इनकार किया क्योंकि वो थके हुए थे और वो ज़मीन पर गद्दे पर वो सोए। उनके साथ ना कोई बातचीत करने वाला है ना कुछ। डॉक्टर जेल का उनको विज़िट करता है। मीडिया के ऊपर बरक्स रिपोर्टें आ रही थी कि उनका अपना डॉक्टर है। जो मुल्क के निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही मीडिया से बात की और ये बताया कि नवाज़ शरीफ को वो तमाम सहूलियात दी जा रही हैं जिनके वो बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म वो एंटाइटल्ड हैं। जो सपोर्टर्स उनसे मिलने के लिए आए हुए थे उनमें कई लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था
کہ ان کے نام جو ہیں وہ لسٹ میں شامل تھے، تاہم انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب سے ہم یہاں پہ سب موجود ہیں۔ 11 بجے سے لے کر 2-2:30 بجے تک جو ہے بالکل یہی حالت رہی ہے کہ کبھی ایک گیٹ پہ بھیجتے ہیں، کبھی دوسرے گیٹ پہ بھیجتے ہیں۔ جیل کے جو گیٹس ہیں ان کے باہر بھی پولیس کی ایک بھاری نفری موجود ہے، جو کہ یہاں پر جو سابق وزیر اعظم سے ملنے کے لیے لوگ جو آنا چاہتے ہیں، ان کے پارٹی کے کارکن ہیں جو خاص طور پر، ان کو یہاں گیٹ پر ہی روک دیا جاتا ہے۔ فرحت جاوید، BBC نیوز، راولپنڈی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ اسرائیلی پارلیمان میں ملک کو یہودی ریاست قرار دینے کا متنازع بل منظور ہو گیا۔ اور الیکشن سیریز کے سلسلے یلو چیئر میں دیکھیے گا کہ کوئٹہ والے اگر وزیر اعظم بنے تو کیا کرنا چاہیں گے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اسرائیلی پارلیمان نے ایک متنازع بل منظور کیا ہے جس میں ملک کو خصوصی طور پر یہودی ریاست قرار دے دیا گیا ہے۔ بل میں یہ بھی کہا گیا کہ مکمل اور متحدہ یروشلم اس کا دارالحکومت ہے۔ اسرائیلی عرب اراکین پارلیمان نے اس قانون سازی پر تنقید کی، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے فیصلہ کن لمحہ قرار دیا۔ تفصیل کے ساتھ سمرا فاطمہ۔ اسرائیل کو یہودی ریاست قرار دینے والے متنازع بل کے حق میں 62 جبکہ مخالفت میں 55 ووٹ ڈالے گئے۔ یہودیوں کی قومی ریاست نامی بل عربی کے بطور سرکاری زبان کے درجے کو کم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہودی آبادکاری کی پیش قدمی قومی مفاد میں ہے۔ اسرائیلی عرب ارکان پارلیمان کی جانب سے جہاں اس قانون سازی پر تنقید کی گئی، وہیں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسے اسرائیل اور صہیونیت کی تاریخ میں ایک واضح لمحہ قرار دیا ہے۔ بدیمقراطیا اسرائیلیت ہم اسرائیلی جمہوریت میں شہری حقوق کو یقینی بنائیں گے اور انہیں نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اکثریت کے بھی حقوق ہیں اور فیصلہ اکثریت ہی کرے گی۔ لوگوں کی واضح اکثریت چاہتی ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ریاست کا یہودی تشخص یقینی بنایا جائے۔ اسرائیل کے صدر اور اٹارنی جنرل کی جانب سے بل پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے بعد اس بل کی چند شقوں کو ہٹا دیا گیا ہے، جس میں ایک شق قانونی طور پر صرف یہودی آبادیوں کی تخلیق کا احاطہ کرتی تھی۔ قانونی ماہرین اس قانون سازی کو جمہوریت کے لیے خطرہ بتا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون اسرائیل کے بطور ایک جمہوریہ اور بطور ایک یہودی ریاست کے درمیان توازن تبدیل کر رہا ہے، اور یہ بڑا واضح ہے کہ قانون سازوں نے برابری کے تصور کو بنیادی قانون میں شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے، جیسا کہ اسرائیل کے اعلان آزادی میں لکھا گیا تھا۔ اسرائیل کی 90 لاکھ آبادی میں سے تقریباً 20% اسرائیلی عرب ہیں۔ انہیں قانون کے تحت برابری کے حقوق حاصل ہیں، لیکن ان کا موقف ہے کہ ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شامی باغیوں نے شامی حکومت کے ساتھ جنوب مغربی صوبے قنیطرہ میں ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اسے صدر اسد کے لیے اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں سن 2011 کے بعد پہلی بار فوج کی 2 بریگیڈ اس علاقے میں داخل ہوں گی۔ معاہدے کے مطابق باغی شمال کے جانب ادلب کی جانب جا سکیں گے۔ امریکی نیوز چینل CBS کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں 2016 کے انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو ہی ذمہ دار مانتے ہیں۔ تاہم ان کا یہ بیان اس بیان کے برعکس ہے جو انہوں نے سنیچر کو فن لینڈ میں روسی صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں دیا تھا۔ گزشتہ دنوں سیلاب سے متاثر ہونے کے بعد اب جاپان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ اس ہفتے اب تک جاپان میں گرمی کی لہر کے سبب ہلاکتوں کے 20 واقعات سامنے آ چکے ہیں اور 2000 سے زیادہ افراد کو اسپتال لے جایا گیا۔ سیلاب کی وجہ سے بھی متاثرہ خاندانوں کی گرمی کی سبب مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں حکومت کسی بھی جماعت کی ہو، وزیر اعظم کوئی بھی بنے، عوام کی بڑی تعداد اس سے نالاں نظر آتی ہے۔ BBC اردو الیکشن سیریز کے دوران اپنے نئے سلسلے یلو چیئر میں عام ووٹر کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بتائے کہ اگر انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا موقع ملے تو وہ ملک کے لیے کیا کریں گے۔ آج دیکھیے کہ کوئٹہ والے وزیر اعظم بن کر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مجھے وزیر اعظم بنایا گیا تو میں پورے ملک میں انصاف دلاتا ہوں
اور تعلیم عام کرنے کے لیے ٹیچروں اساتذوں کو پابند کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، ہر آدمی بلا وجہ خون نہیں بہائیں گے. جو ملک میں جو پانی کی کمی ہے ڈیم میں، اور یہ کالا باغ ڈیم، اللہ کرے کہ یہ بھی انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بنائیں گے. اور اس کی تیسری بات یہ کہ ہم لوگ پاکستان کو اسلامی ممالک میں سب سے 1 نمبر پر کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں بے روزگاری ختم کروں گا. نمبر 2 میں جو انشاءاللہ امن و امان کی طرف جو توجہ دوں گا. نمبر 3 تعلیم عام کروں گا، بیسک ایجوکیشن. اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دے وزیر اعظم بننے کا تو سب سے پہلے اسپتال کا سہولت دیں گے، اور دوسرا پانی کا سہولت دیں گے، تیسرا مہنگائی کو ختم کریں گے. جھوٹ سے کام نہیں چلائیں گے، سچ بولیں گے، جو کریں گے وہی بولیں گے. پہلا تو میں یہی شرط ہے کہ میں پیٹرول کم کراؤں گا. دوسرا، بجلی جو ہے آج کل ہمارے شہر میں نہیں ہے، بجلی کے جو ہے مسائل میں حل کروں گا. دوسرا جو ہے انشاءاللہ سبزی وغیرہ جو ہے سارا خوراک ہے، اس کے قیمتوں میں اضافہ کرواؤں گا. تیسرا جو ہے شہر کا جو ہے میں پورا ماحول انشاءاللہ ٹھیک کراؤں گا، کیونکہ ماحول ہمارا ٹھیک نہیں ہے. یہ دہشت گردی کا جو ہمارے ملک کے امن و امان بالکل خراب ہے اس وقت، دہشت گردی کے حوالے سے اس پر انتقال کرنے کی کوشش کروں گا. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ آج کے سہربین کا اہم موضوع تھا پاکستان کی سیاست میں مزاروں اور گدیوں کا کردار. پاکستان کے صوبہ سندھ میں جہاں بڑی درگاہوں اور گدیوں کا سیاسی اثر و رسوخ ہے، وہاں پر ضلع میں موجود درگاہیں بھی اپنا سیاسی کردار ادا کرتی ہیں. سیاسی جماعتیں انہیں اولیت پر ٹکٹ بھی دیتی ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سہربین اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.